السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے 6 آیات سورہ فاتحہ کی مکمل کر لی ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی اردو زبان میں عام روزمرہ کی بول چال میں کہتے، سنتے یا پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ پہلے آج کا سبق ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ طلب کرتا ہوں یا طلب کرتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آج کا سبق ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صراط کہتے ہیں، آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، جب آپ نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مانے راستہ، یعنی یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پہلے ہی یاد ہے۔ الذین وہ لوگ یا ان لوگوں کا، یہاں ہم ترجمہ کریں گے ان لوگوں کا۔ انعمتا، یہ انعمتا دو الفاظ کو مل کر بنایا ہے، ایک اس میں ہے انعامہ انعام کیا، دوسرا ہے تا کہتے ہیں تو نے۔ انعامتا تو نے انعام کیا، یعنی اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ جب ملا کر پڑھا تو یہ ہوا انعامتا انعام کیا تو نے، علیہم یہ بھی دو حروف ہیں، ایک ہے اعلیٰ جس کے معنی آپ پڑھ چکے ہیں یعنی پر، اور ہم معنی ان، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے۔ غیر المغضوبی، غیر معنی نہ، المغضوب جن پر تیرا غضب ہوا، جو مغضوب ہو گئے، آپ کا غصہ ہو گیا جن پر، انہوں نے آپ کی اطاعت نہیں کی، آپ کی فرمانبرداری نہیں کی، آپ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا تو آپ ان سے ناراض ہو گئے۔ ولا الضالین اور نہ، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، ولا اور نہ، الضالین ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، اور نہ گمراہوں کا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے آمین۔ آمین کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ قبول فرما۔ یہ آمین اس سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ آمین اللہ رب العالمین کی اس دعا پر جو کہ سورہ فاتحہ کی شکل میں ہے، اس پر جب آمین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا مرکزی مضمون توحید ہے، اور اس توحید کو سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں مفسرین نے بیان کیا کہ 6 مضامین کا بیان ہوا ہے، اور 6 کے 6 مضامین جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں وہ اس سورہ فاتحہ میں ہی موجود ہیں۔ نمبر 1 توحید ہے، نمبر 2 آخرت کا عقیدہ ہے۔ توحید میں آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، آخرت کے عقیدے کا اظہار یہ کہ مالک یوم الدین۔ تیسرا احکام ہے، یعنی آپ نے اس بات کو طے کر لیا کہ ایاک نعبد، ہم نے آپ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اور چوتھا رسالت ہے، آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، راستہ ہم نے اپنی مرضی کا چوز نہیں کرنا بلکہ ان کا راستہ آپ نے دکھائیے ہمیں جہاں جو اہل سعادت ہیں، جس طرح قرآن کریم نے فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں۔ انعمت علیہم جن پر آپ کا انعام ہوا، وہ اہل شقاوت نہیں جو مغضوب ہیں اور ضالین ہیں۔ مغضوب سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یہودی ہیں جن سے اللہ نے بہت پیار کیا تھا، بڑے انعام و اکرام سے نوازا تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے وعدوں کو توڑ کیا، عہدوں کو پورا نہیں کیا تو اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ اور ولا الضالین، نہ ہی گمراہوں کا، ان سے مراد عیسائی ہیں جو راستہ توحید کو فراموش کر کے گمراہ ہو گئے، راستہ بھلا بیٹھے۔
عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور بندے تھے انہی کو اللہ بنا ڈالا، نعوذ باللہ۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ لفظ با ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، کیونکہ با ہے استعانت کی، مدد کی، یعنی اللہ کے علاوہ مخلوق سے مدد نہیں مانگی جائے گی، بسم اللہ ہی، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اس سورہ فاتحہ میں جو باہمی ربط ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور میں اسے ریٹن فارم میں بھی آپ کے لیے یہاں نشر کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو سورہ فاتحہ میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے الحمد، ہم کہتے ہیں حمد و ثنا، تو الحمد یہ بھی تعریف کے معنوں میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ تیری تعریف۔ اسی طرح للہ، اللہ کے نام سے ہم معروف، الحمدللہ ہمیں معرفت ہے کسی نہ کسی حد تک۔ رب بھی ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ رب ہے ہمارا، اور رب اردو زبان میں کہا جاتا ہے، رب الارباب بھی کہا جاتا ہے، ارباب بھی کہا جاتا ہے۔ عالمین بھی ہم اردو زبان میں کہتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ مالک بھی ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، یوم بھی کہتے ہیں۔ الدین کے معنی ہے قیامت کا دن۔ ایاکا، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور تیری ہی، تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا، دکھا ہمیں، چلا ہمیں، سجا ہمیں، رہنمائی فرما ہماری، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ آج ہم نے پڑھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ نہیں جسے میں کہوں سیدھا راستہ، جسے آپ کہیں سیدھا راستہ، بلکہ وہ راستہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور یہ جو سورہ فاتحہ ہے، میں اگلی مختصر کلپ میں انشاءاللہ اس بارے میں ایک اور گزارش پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کو، جیسا میں نے شروع میں پہلے دن یہ عرض کیا تھا، پہلے سبق کے موقع پر، کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اللہ کے اور ہمارے دونوں کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے خدمت میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ ہی کی عبادت کرنی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے میں ہم یہ بات ڈال رہے ہیں کہ ایاک نستعین، آپ نے ہی ہماری مدد کرنی ہے، ہم نے آپ کی عبادت کرنی ہے، آپ سے مدد مانگنی ہے، اور آپ نے ہی ہماری مدد کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پارٹ ہے جو ہم اللہ کے حضور پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کچھ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہم اللہ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت استعارہ ہے، اسے ایک خوبصورت تصویر کی شکل میں بھی پیش کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اسے ذہن نشین کر لیں گے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین سے وہ تعلق قائم ہوگا جو ایک بندہ اپنے پیارے رب سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، اللہ کریم ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بیمار شدگان کی، مریضوں کی مکمل شفا کا اہتمام فرمائے، نفسیاتی اور جسمانی تمام امراض کے اللہ تعالیٰ شفا کا معاملہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل سے انشاءاللہ ہم سورہ ناس، سورہ فلق، اور پھر انشاءاللہ سورہ اخلاص، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جب نماز میں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ چند صورتوں کے بعد پھر ہم رکوع اور سجدے کی تسبیحات اور سلام پھیرنے تک انشاءاللہ نماز کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے کے اسباق شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔